اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی جب دنیا میں تشریف لائی تو حالات دنیا کے بدترین تھے۔ اکثر آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ نبی علیہ السلام جب تشریف لائے تو بیٹی کا احترام نہیں تھا، بھائی آپس میں لڑتے تھے، قتل و غارت کا بازار گرم تھا، ایک دوسرے سے لوگ اونچ نیچ کی وجہ سے بٹے ہوئے تھے۔ ان باتوں پر اکثر گفتگو ہوتی رہتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ نبی علیہ السلام نے زندگی کا کوئی ایسا شعبہ، زندگی کا کوئی ایسا نقطہ، کوئی ایسی بات چھوڑی ہی نہیں جہاں پر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانوں کی رہنمائی نہ فرمائی ہو۔ جب کوئی بڑی چیز آتی ہے، بڑی کمپنی آتی ہے تو بہت سارے لوگ اس کی ڈپلیکیسی کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام جب اللہ کے نبی بن کے آئے تو اس وقت دنیا کی جو الگ الگ طاقتیں تھیں انہوں نے نعوذ باللہ یہ سمجھا اسلام ایک مذہب آیا اور اس کے مقابلے میں کچھ الگ الگ چیزیں لائی جائیں، لیکن نبی علیہ السلام نے دنیا کو مذہب نہیں دیا، دنیا کو اسلام کی شکل میں دین دیا، زندگی گزارنے کا ایک خوبصورت طریقہ عطا فرمایا۔ اب دیکھیں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی بات کرتے ہیں، رسالت کی بات کرتے ہیں، گورے اور کالے کو ایک برابر کی بات کرتے ہیں، جہاں بیٹیوں کے احترام کی بات کرتے ہیں، جہاں ظلم سے چھٹکارے کی بات ہوتی ہے، جہاں پنجگانہ نماز کی بات ہے، جہاں زکوٰۃ کی بات ہے، جہاں صدقات کی بات ہے، جہاں حج کی بات ہے، جہاں روزے کی بات ہے، اس کے ساتھ ہی بڑی خوبصورت بات صحابہ کو فرمایا میرے صحابہ یہ کیا کرتے ہو، وضو میں زیادہ پانی استعمال کرتے ہو؟ فرمایا اگر دریا کے کنارے بیٹھ کر بھی وضو کر رہے ہو تو پھر صرف اتنا ہی پانی استعمال کرو جتنی تمہیں ضرورت ہے۔ قربان جاؤں دنیا آج پانی بچانے کی بات کرتی ہے، محمد رسول اللہ نے 1450 سال پہلے بات کی۔ قرآن پاک میں ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے حلال چیزیں دی ہیں تمہیں کھانے کے لیے، پینے کے لیے، لیکن سورہ رحمان میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ بندو اپنے نبی علیہ السلام سے فرمایا میرے پیارے محبوب ان کو بتا دو کہ ہم نے یہ جو دنیا بنائی، درخت بنائے، پیڑ پودے بنائے، پہاڑ بنائے، زمین بنائی، آسمان بنایا، چرندے پرندے بنائے، انسانوں کو جو طاقت عطا کی، فرمایا جب سب کچھ بنا دیا ان کے اوپر میزان لگا دیا، تکڑی لگا دی ہے، ان کی برابری کا وزن کر دیا، اور ان دنیا کے انسانوں کو بتا دو کہ جو بھی اپنی حد سے باہر نکلے گا وہ اللہ کی قدرت کے ساتھ ٹکرائے گا، اور پھر جو قدرت کے ساتھ ٹکرائے گا اس کو معافی نہیں دی جائے گی۔ میں مانتا ہوں دنیا آج انوائرمنٹ کی بات کرتی ہے، یو این او کو اب یاد آیا، ہزاروں کروڑوں سال گزرنے کے بعد کی دنیا میں ماحولیاتی آلودگی آ گئی، ہوا میں آلودگی آ گئی، پانی میں آلودگی آ گئی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جاؤں 1450 سال پہلے جب مدینہ منورہ سے قافلے روانہ کرتے ہیں اور جب ان کے سپہ سالار جاتے ہیں تو کیا نصیحت فرمائی؟ فرمایا میرے صحابہ کھیتیوں کو اجاڑ نہ دینا، اگر راستے میں کوئی کھیتی نظر آئے تو اس کا احترام کیا جائے، کھڑی ہوئی کھیتی کی فصل کو برباد نہ کیا جائے۔ لوگ آج درخت لگانے کی بات کرتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریگستان میں 1450 سال پہلے اس وقت اپنے ہاتھ سے درخت لگانے کی شروعات کی جب دنیا یہ جانتی نہیں تھی کہ اگر ان درختوں کی تعداد بڑھائی نہ گئی تو آنے والے دور میں سانس لینا مشکل ہو جائے گا۔
شریعت مطہرہ نے ہمیں بتایا، دنیا کے انسانوں کو کہا دیکھو پانی اگر فضول خرچ کرو گے تو حرام ہے، ہوا کو اگر گندلا کر دو گے حرام ہے، پہاڑوں کے اندر سے اگر زیادتی کرو گے تو حرام ہے، اگر آوازیں اتنی زیادہ اونچی کرو گے تو وہ حرام ہے۔ محمد رسول اللہ پہ قربان جاؤں، دین تو پڑھایا ہی پڑھایا، دنیا کا ہر طریقہ سکھایا۔ آج بھی جب UN پوچھتی ہے کہ اسلام نے آبادیاں آباد کرنے کا کیا طریقہ نصب کیا، قربان جاؤں رسول اللہ نے 1450 سال پہلے حکم فرمایا کہ جب کوئی کالونی بسانے لگو، جب کہیں گھر بنانے لگو تو درمیان کی سڑک اس دور کے لحاظ سے فرمایا 12 ہاتھ بالشت جو ہے ایک گھر کے دروازے سے دوسرے گھر کا دروازہ ہو تاکہ درمیان میں سے اونٹ آرام سے گزر جائیں۔ یہ محمد رسول اللہ نے دنیا کو تعلیم دی ہے۔ آج کا سرکاری ملا کیا سمجھا، صرف 5 وقت کی نماز سکھائی ہے؟ محمد رسول اللہ نے تربیت طے کی، دنیا کے رمز سیکھ کیے، اس کی پلکوں کو سنوارا ہے کہ دنیا میں رہنا کیسے ہے۔ یہ بات طے کی، فرمایا سب کچھ ہے تمہارے کھانے کے لیے، لیکن اگر ان کی عزت نہیں کرو گے، گھر میں تشریف لائے، روٹی کا ایک ٹکڑا زمین پہ گرا ہوا ہے، امی عائشہ فرماتی ہیں اٹھایا، اس کو جھاڑا اور پھر کھا لیا۔ فرمایا عائشہ یہ رزق عزت والی چیز ہے، اور اگر یہ ایک دفعہ کسی کے ہاتھ سے چلی جائے تو پھر واپس نہیں آتی، عزت گئی ہوئی، عزت گئی ہوئی آتی نہیں۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا صفائی جو ہے، پاکی جو ہے وہ آدھا ایمان ہے، پاکی آدھا ایمان ہے، صفائی رکھنا ایمان کا حصہ ہے۔ نماز سے پہلے تبھی تو کہا کہ پاک ہو کے آؤ، نماز سے پہلے تبھی تو کہا کہ وضو کر کے آؤ، نماز سے پہلے تبھی تو کہا کہ جگہ صاف ہو، حتیٰ کہ یہاں تک مسجدوں میں حکم دے دیا کہ جب تم عام وقت میں بنا اذان کے جب مسجد میں بیٹھے ہو تو جتنے قرآن پڑھنے والے ہیں، تسبیح کرنے والے ہیں، ذکر کرنے والے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا کہ اپنی آواز اتنی دھیمی رکھو کہ ساتھ والے کو سنائی نہ دے۔ دنیا آج وائس پولیشن کی بات کرتی ہے، محمد رسول اللہ نے 1450 سال پہلے بات کی۔ پیارے نبی علیہ السلام نے رہنمائی فرمائی لوگوں کی، صحابہ کرام کو فرمایا کہ کوئی پھلدار درخت نہ کاٹ دیا جائے۔ دنیا کے سامنے مصیبت تو آج انوائرمنٹ کی کھڑی ہوئی ہے نا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور میں انسانوں کو بار بار تلقین کرتے ہیں کہ دریاؤں کو گندلا نہ کرو، پاک پانی میں حرام پانی کی آمیزش نہ کی جائے، پاک چیزوں کو خطا خراب نہ کیا جائے، سامان اتنا خریدا جائے جتنی ضرورت ہے، فالتو سامان بھی نہ خریدا جائے۔ نبی علیہ السلام نے زندگی گزارنے کے تمام طریقے طے کیے ہیں۔ آج ہمیں ضرورت ہے نا اس بات کی کہ ہر بندہ ایک درخت لگائے، اگر درخت لگائیں گے تو یہ محمد رسول اللہ کی سنت ہے۔ آج دنیا کہتی کہ پانی کا بیجا استعمال نہ کرو، فالتو پانی کا استعمال نہ کرو، زمین خالی ہو رہی ہے، لوگ اللہ کی قدرت سے کھلواڑ کر رہے ہیں۔ دنیا کے الگ الگ ملکوں میں، ابھی ہمارے ملک میں بھی الگ الگ ملکوں میں پہاڑ اپنی جگہ سے کھسک رہے ہیں، زمین دھس رہی۔ کیوں؟ حکم ہوا تھا کہ قدرت کے ساتھ مذاق نہیں کرنا، قدرت کے ساتھ بے ایمانی نہ کرنا۔ ہم نے قدرت کے ساتھ اتنا مذاق کیا کہ دوگلے جانور پیدا کرنے کی کوشش کی، دوگلے پودے پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اب قدرت نے ہمیں ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ذریعے اس مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ دوگلے انسان پیدا ہو رہے ہیں۔ جیسا بیجو گے ویسا کاٹو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے ہمیں کہ اپنی حد سے تجاوز نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جو حد مقرر کر دی وہاں پر ٹکے رہو۔
کرونا جب آیا کیوں آیا؟ کیونکہ ہم نے قدرت کو گندلا کیا، ہم نے اس ہوا کو خراب کیا، پانی کو خراب کیا، ماحول کو خراب کر دیا۔ ساری دنیا لگی ہوئی ہے اس کام کے اوپر کہ میرا مذہب اچھا ہے، میرا مذہب اچھا ہے۔ اور جس خدا نے یہ مذہب عطا کیا اور جس خدا نے اس دنیا کو بنایا، جس نے یہ خوبصورت پہاڑ، یہ جھرنے، یہ دریا، یہ ہوائیں، یہ پھل اور یہ پودے، یہ پورا خوبصورت جہان دیا، اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے۔ اور جن کی توجہ ہے ان میں سے 90